اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم والذين من قبلكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات يعلم لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي رواية أخرى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله أي الذنب أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترمہ مائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے دو حدیثیں تلاوت کی ہیں. دعا فرمائیں کہ اللہ اس عاجز کو مال اہل صحت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. یاد رکھیں کہ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی عمل فائدہ نہیں دے سکتا. آپ حج کریں، ایک نہیں سینکڑوں حج کر لیں، عمرے کر لیں، طواف کر لیں، خیرات کر لیں، صدقات کر لیں، قربانیاں کر لیں، لیکن اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو اللہ کے ہاں اس عمل کی کوئی قیمت نہیں، ہباء منصورہ ہے. حج تو ابو جہل بھی کرتا تھا تو اس کو کوئی ثواب تھوڑا ملے گا. عتبہ عتیبہ شیبہ امیہ بن خلف سارے مشرکین مکہ حج کرتے تھے. یہود اور نصارہ بھی حج کرتے تھے. تو اصل چیز حج میں کیا ہے؟ عقیدے کی اصلاح. عقیدہ کیا ہے؟ سب سے پہلے توحید. تین بنیادی چیزیں ہیں، یاد رکھ لیں.
یہ اصول ہیں، ان میں کوئی رد و بدل نہیں، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے آقا محمد مصطفیٰ تک۔ اس کو کہتے ہیں اصول ثلاثہ، یا اسی کو بعض علماء کہتے ہیں الایمان بالثلاثیات۔ یہ تین مسئلے کون سے ہیں؟ یاد رکھیں، سب سے پہلا مسئلہ توحید ہے، اور توحید کے سارے اقسام، یعنی توحید جو ہے، توحید ذات بھی ہو، توحید صفات بھی ہو، توحید الوہیت بھی ہو، توحید ربوبیت بھی ہو، تمام اقسام پر آدمی کا ایمان ہو۔ اور دوسرا اہم مسئلہ کیا ہے؟ نبوت اور رسالت کے تمام انبیاء، تمام رسول جو اللہ نے بھیجے ہیں، سب پر ایمان ہو۔ اور تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ قیامت کے، قیامت برحق ہے، ہم نے مرنا ہے، عذاب قبر برحق ہے، سوال ہے، جواب ہے، اعمال اچھے ہیں تو قبر جنت کا باغ ہے، ورنہ جہنم کا گڑھا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران۔ عذاب قبر جو ہے، مہربا فرماتے ہیں کہ عذاب القبر حق لا ينکرہ الا ضال او مضل۔ عذاب قبر حق ہے، ثابت ہے، قرآن سے بھی، حدیث سے بھی، اجماع سے بھی، تواتر کے ساتھ، جو اس کا انکار کرے وہ گمراہ ہے۔ یہ 10 ذی الحج کے جو دن ہیں، یہ بڑے عظمت والے، شان والے، افضلیت والے دن ہیں، اور یہی وہ دن ہیں، یاد رکھیں، کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور سینا پہ گئے تھے اللہ کے حکم کے مطابق، اور اللہ نے حکم دیا تھا کہ روزے رکھیں، تو آپ نے 30 روزے جو رکھے تھے وہ ذی القعدہ کے تھے۔ اس کے بعد آپ نے مسواک فرما لیا، تو اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ علیہ السلام، روزے دار کا جو ہوا ہے، ری ہے، جو معدے سے آتی ہے، وہ تو اللہ کے ہاں مسک سے بھی اچھی ہے، تم نے اس کو کیوں ضائع کر دیا مجھ سے کلام کرنے سے پہلے؟ اب 10 روزے اور رکھو۔ تو انہوں نے وہ 10 روزے اسی ذی الحج کے رکھے تھے، یعنی یہ ذی الحجہ کے 10 دن جو ہے آج سے نہیں، ابتدا سے شان والے ہیں، عظمت والے ہیں۔ اور دوسری بات جو علماء نے لکھی ہے، اگر اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ آئے اور کوشش بھی کریں سمجھنے کی، کہ ہر چیز میں ایک خاص عمل ہے۔ مثلا رمضان ہے، صرف روزہ ہی رکھنا ہے، صاحب نصاب ہے، سال کے بعد قربانی کرنی، ایک دن بس، 10، 11، 12۔ اگر صاحب نصاب ہے، ایک دفعہ سال میں زکوٰۃ دینی ہے، تو ایک ایک عمل ہوگا۔ نماز پڑھ رہا ہے، ضروری تو نہیں کہ روزہ بھی ہو، روزے کی حالت میں ضروری تو نہیں کہ نماز بھی پڑھ رہا ہو، لیکن یہ 10 ذی الحجہ کے ایسے دن ہیں جو ساری عبادات کا مجموعہ ہے، کہ ان میں نماز بھی ہے، ان میں قربانی بھی ہے، ان میں روزہ بھی ہے، ان میں تسبیح و تحلیل و تحمید بھی ہے، ان کے اندر سفر بھی ہے، قیام بھی ہے، وقوف بھی ہے۔ تو اس لیے یہ مجموعہ اعمال کے دن ہیں، اتنے اہم دن ہیں جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے کہ والفجر ولیال عشر۔ تو ان دنوں کے اندر مہربانی کر کے یہ آپس میں بیٹھنا اور باتیں کرنا اور قصے کہانی، یہ سب چھوڑ دیں، کھانے پینے، ہوٹلنگ شوٹلنگ، یہ ساری زندگی کرتے آئے ہیں آپ۔ اب سارا وقت جو ہے آپ اللہ کے ذکر میں گزاریں، کم سے کم 10 دن کے اندر قرآن کا ایک ختم کر لیں، اور کوئی مشکل نہیں کہ 3 پارے روز کے پڑھیں، 10 دن میں قرآن ختم ہو جائے گا۔ روزانہ درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، اور پھر اس پہ غور کریں۔ میں نے کہا نا کہ توحید تو، حج کیا ہے؟ یہ توحید ہی تو ہے۔ حج کیوں ہے؟ توحید سکھانے کے لیے۔ آپ جب غسل کر کے 2 رکعت پڑھ کے احرام باندھتے، عمرے کا ہو یا حج کا، تو کیا پڑھتے ہیں؟
پڑھ لیں، کوئی ڈر نہیں یار، کوئی ایسی بات نہیں۔ دیکھیں آپ غور کریں، لفظ پہ غور کریں، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں۔ اللہم کا کیا معنی؟ یا اللہ میں حاضر ہوں۔ لیکن اللہ نے فرمایا یہ حاضری تو قبول نہیں جب تک اگلی بات نہ کرو۔ اب وہ کہے گا لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک، اللہ کا کوئی شریک ذات میں یا صفات میں نہیں ہے۔ جب تک لا شریک لک نہ کہو تو لبیک بھی قبول نہیں۔ آگے اللہ فرماتی ہیں کہ آگے بھی اقرار کرو، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، حمد بھی تیرے لیے، سب نعمتیں بھی تجھی سے ہیں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، اور ملک کس کے لیے ہے؟ اللہ نے فرمایا اس پہ بھی بس نہ کرو، کہیں ایسا نہ کہہ دو کہ اللہ کا بھی ملک ہے اور پیروں کا بھی کچھ حصہ ہے۔ فرمایا والملک لا شریک لک۔ تو ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ توحید سے ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ اچھا حج کی انتہا جو ہے، جب قربانی کرنے کے لیے جائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ کیا کہیں گے؟ کہا کہ یا اللہ میری عبادات، میری نمازیں، میری زندگی، میری موت، میری کوئی سب تیرے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے لیے بھی ہے اور کسی اور کے لیے بھی ہے۔ فرمایا پھر میں تو قبول بھی نہیں کروں گا، اس لیے آگے اقرار کرو کہ لا شریک لک۔ تو حج کی ابتدا میں بھی توحید اور انتہا میں بھی توحید ہے۔ اچھا طواف کریں گے تو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اچھا اگر طواف کے 2 رکعت پڑھو گے تو کیا کہو گے؟ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، برات کا اقرار کرو گے۔ اب غور کریں کہ جو آیت میں نے پڑھی ہے کہ اللہ نے حکم دیا یا ایھا الناس، سب کے لیے حکم ہے، یہ عرب کے لیے نہیں، عجم کے لیے نہیں، مکے مدینے والوں کے لیے نہیں، ساری مخلوق کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ یا ایھا الناس کیا کرو؟ اعبدوا ربکم۔ اعبدوا امر ہے، یہ امر بھی دوام کے لیے ہے کہ ساری زندگی صرف اسی کی عبادت کرو جو تیرا رب ہے۔ حضرت ابن عباس اس کا ترجمہ فرماتے ہیں وحدوا ربکم، اللہ کی توحید کا اقرار کرو۔ اچھا صرف اللہ نے فرمایا یہ نہیں، دلیل کیا ہے؟ کس کی عبادت کرو؟ ربکم، جو تمہارا رب کون ہے؟ رب العالمین کون ہے؟ پالنے والا کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ فرمایا ربکم، آگے دلیل دی الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ پیدا کس نے کیا؟ ہاں جی نہیں، پیدا کرنے میں بھی کسی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ الذی خلقکم، تمہیں بھی اور تم سے جو پہلے ہیں ان کو بھی کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ اور دوسری دلیل دی الذی جعل لکم الارض فراشا،
جس نے تمہارے لیے زمین بچھونا بنا دی، اگر لوہے کی ہوتی، تانبے کی ہوتی، سونے کی ہوتی، پیتل کی ہوتی، گرم ہو جاتی، کوئی کاشت بھی نہ ہوتی، تم چل بھی نہ سکتے۔ یہ اس کا کتنا کرم ہے کہ تیرے لیے، اور اگر نرم ہوتی تو تم دھنس جاتے۔ فرمایا نانا جعل لکم الارض فراشا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمانوں سے پانی کس نے اتارا؟ پہلی دلیل کیا ہے؟ کس نے پیدا کیا؟ کس نے زمین کو بچھونا بنایا؟ اور کس نے آسمانوں سے پانی اتارا؟ اور یہ مسئلہ بھی سمجھ لو، کبھی آسمانوں سے براہ راست اللہ پانی اتارتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ بادلوں کے ذریعے بارش برساتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں دونوں موجود ہیں۔ أَأَنْتُمْ مَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ۔ یہ جاہل تو کہتے ہیں جی مونسون کی ہوائیں جو ہیں وہ قطرات ہیں، جب یہ ہوائیں کس نے پیدا کی؟ سمندر کس نے پیدا کیے؟ ان کے بخارات کس نے پیدا کیے ہیں؟ اور پھر پہاڑوں کی طرح کی شکل میں بادل کون جماتا ہے؟ وہ کس کی طاقت ہے کہ منو اور ٹنو کے حساب سے پانی لے کے بادل کھڑے ہیں، نیچے نہیں گرتے، حرکت نہیں کرتے جب تک کہ اللہ حکم نہ دے۔ اسی لیے فرمایا کہ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ، پھر ہم ان بادلوں کو حکم دیتی ہیں کہ فلاں جگہ پہ جا کے برسو۔ تو یہ دلیل اللہ نے دی پہلی، ربکم، دوسری دلیل کیا تھی؟ الذی خلقکم، اور تیسری دلیل کیا تھی؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، اور پانچویں دلیل کیا تھی؟ وانزل من السماء ماء۔ آگے اور دلیل دی، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، میرے بندے پھر زمین سے تیرے لیے اللہ نے تیرا رزق نکالا، پھل نکالے، کھیتیاں پیدا ہوئی ہیں۔ ان کھیتیوں کو جمانے والا، پیدا کرنے والا ایک ہی کتا ہے، ایک ہی زمین ہے، لیکن 4 قسم کے درخت ہیں، 4 پھل ہیں، رنگ بھی الگ ہے، شکل بھی الگ ہے، ذائقہ بھی الگ ہے۔ یہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اسی لیے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ سے کسی نے توحید پر دلیل پوچھی تو آپ نے فرمایا بھی ایک بند مکان ہو جس میں نہ دروازہ ہے، نہ کھڑکیاں ہیں، نہ روشن دان ہیں، اوپر سے سفید ہے، اندر سے پیلا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد اس سے ایک حیوان پیدا ہوتا ہے، وہ باتیں کرتا ہے، بولتا ہے اپنی زبان۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا انڈا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی، انہوں نے کہا اوپر سے سفید ہے، اندر سے پیلا ہے، کوئی کھڑکی، کوئی دروازہ، کوئی روشن دان ہے، کچھ عرصے کے بعد اندر سے بچہ نکل آتا ہے، وہ چو چو کر رہا ہے، یہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا اس کے بعد بھی تمہیں خدا کی توحید سمجھ نہیں آئی؟ اسی طریقے سے امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت توحید پر کوئی دلیل بیان فرمایا شاہتوت کا پتا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی دیکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا اگر اس کو بکری کھائے تو مینگنیاں دیتی ہے، اگر گائے کھائے تو گوبر دیتی ہے، اور اگر شہد کی مکھی اس کو کھائے تو شہد بن جاتا ہے۔ تو اس ایک پتے کے اندر یہ ساری چیزیں کس نے پیدا کی ہیں؟ اسی طریقے سے ایک دہریہ تھا جو منکر خدا تھا، وہ خدا کو نہیں مانتا تھا۔ یاد رکھیں دنیا میں کئی لوگ ہیں، بعض ایسے ہیں جو 2 خدا مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا 2 ہیں، ایک یزداں ہے، ایک اہرمن ہے، ایک خیر پیدا کرتا ہے، ایک شر پیدا کرتا ہے۔
ایک نور پیدا کرتا ہے، ایک اندھیرا پیدا کرتا ہے۔ ایک خدا کیسے خیر بھی کرے اور شر بھی کرے؟ وہ دو خدا مانتے ہیں۔ نصرانی جو ہیں وہ تین خدا مانتے ہیں، ان کا عقیدہ تثلیث کا ہے۔ اسی طریقے سے ہندو جو ہیں وہ تو خیر لاکھوں کروڑوں دیوتا مانتے ہیں، ہر کام کے لیے ان کا خدا الگ ہے، دیوتا الگ ہے۔ یہ لکشمی دیوی ہے جی دولت دیتی ہے، اور یہ دیوتا بارش برساتا ہے، اور یہ دیوتا قہر برساتا ہے۔ ان کے لاکھوں خدا ہیں، لیکن اللہ پر ایمان لانے والوں کا خدا، سچی بات کریں، اگر ایک ہو تو تم مختلف جگہوں پہ سجدے کیوں کرو؟ اگر خدا ایک ہے تو تم قبروں پہ جا کے نمراتے کیوں بیٹھو؟ اگر خدا ایک ہے تو تم بچے شباز کلندر سے کیسے مانگتے ہو؟ اگر خدا ایک ہے تو تم دلدل کے نام کی منتیں مانتے ہو؟ اگر خدا ایک ہے تو ہر قبر پہ تم جھنڈیاں اور جھنڈے لگاتے ہو؟ یہ کیا ہے؟ تو امام صاحب کو اس نے چیلنج کیا کہ میں خدا کو نہیں مانتا، مناظرہ کرنا ہے تو میرے ساتھ مناظرہ کریں۔ وہ منکر خدا تھا، دہریہ جسے کہتے ہیں، سوشلسٹ جیسے ہیں۔ یہ جتنے رشین بلاکس کے لوگ ہیں اکثر سوشلسٹ ہوتے ہیں، وہ خدا کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں ہم جو کچھ کرتے ہیں ہم کرتے ہیں، خدا کیسے کیا تعلق ہے؟ اب جناب یہ ہے کہ وقت مقررہ پر وہ دہریہ بھی پہنچ گیا، امام صاحب نے آنے میں دیر کر دی عمدن۔ کافی دیر کے بعد امام صاحب تشریف لے آئے، اور وہ جناب نعرے لگا رہا ہے اور شیخیاں لگا رہا ہے، دیکھو مسلمانوں کا مناظرے کرنے والا جو بڑا امام بڑھایا ہوا ہے، انہوں نے، وہ تو میرے ڈر کے مارے بھاگ گیا، آتا ہی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام صاحب تشریف لے آئے، اس نے کہا کیا بات ہے، کیوں آپ نے دیر کر دی؟ اس نے کہا بھائی میری بات تو سنو، ہمارے اس شہر کے اور میں جہاں ہوں درمیان میں دریا ہے، اس میں کشتیاں چلتی ہیں، میں آگے کھڑا رہا، کشتیاں ساری نکل گئیں، اب جب تک مجھے کشتی نہ ملے میں دریا کیسے عبور کروں؟ میں اللہ سے دعا مانگتا رہا، بہرحال کچھ دیر گزری کہ میں نے دیکھا کہ درخت جو ہیں وہ خود کٹ رہے ہیں، ان کے تختے تیار ہو رہے ہیں، تختے خود بخود جڑ رہے ہیں، اور کشتی کی شکل بن گئی ہے، اور کشتی تیرتی تیرتی میرے سامنے کنارے پہ آ گئی ہے۔ میں اس میں بیٹھا تو آ گیا، اور نے کہا کمال ہے، یہ میرے مناظرے کے لیے آئی ہے تو نعوذ باللہ، اس کا تو عقل ہی کوئی نہیں۔ ایسے ہو سکتا ہے کہ درخت خود بخود کٹ جائیں اور تختے خود بخود بن جائیں، پھر کشتی بھی خود بخود تیار ہو جائے، اس میں میخیں بھی لگ جائیں اور وہ تیرنے والی بھی بن جائے، ممکن ہے؟ اور پھر میں اچھا اگر یہ ممکن نہیں ہے تو یہ ساری کائنات کا نظام بغیر خدا کے چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا مناظر تم ہار گئے ہو، ایک کشتی نہیں بن سکتی تو سارا نظام عالم کیسے چل سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ بات تو خیر ٹھیک ہے، لیکن مجھے بتاؤ کہ خدا ہے کہاں؟ اب مسلمان تو کہہ سکتے ہیں کہ الرحمن والعرش استویٰ، اللہ عرش پہ ہے، جیسے اس کی شان کو زیبا ہے، کما یلی کو بشان ہی، لیکن کافر کو تو یہ بات سمجھانی مشکل تھی نا۔ آپ نے فرمایا جب دودھ منگواؤ، دودھ کا ایک مٹکا منگایا گیا، آپ نے اس سے پوچھا اس میں مکھن ہے؟ اس کو اگر بلوایا جائے مکھن نکلے گا؟ اس نے کہا ہاں جی ہے۔ اس نے کہا کہاں ہے؟ مجھے دکھاؤ مکھن کہاں ہے؟ اس نے کہا جی مکھن تو ہے لیکن میں دکھاؤ، آپ نے یہ تو مجازی چیز ہے، میرے تو خدا حقیقی ہے، اس کو تم کیسے دیکھ سکتے ہو؟ جیسے اس میں مکھن ہے میرا خدا بھی ہے۔
انہوں نے کہا اچھا اب ایک سوال اور بتائیں کہ خدا آپ کا خدا جو ہے اس کا رخ اس وقت کدھر ہے؟ مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، خدا کا رخ کدھر ہے؟ اور میں بھی ایک شمع منگاؤ. شمع منگائی گئی اور انہوں نے شمع کو جلاؤ. جب شمع جلی تو آپ نے پوچھا کہ اس کی روشنی کس طرف ہے؟ دیکھا یہ تو ہر طرف ہے. تو انہوں نے کہا اگر اس مجازی شمع کی روشنی ہر طرف ہے تو میرا خدا کی چہرہ بھی ہر جگہ ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، وہ معیت علمی کے ساتھ ہر جگہ ہے. اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آج مجھے سمجھ آ گیا اور آپ نے مجھے خدا کے وجود کا قائل کر دیا ہے، لیکن کچھ عرصہ مجھے آپ نے کہا تم سوچو اگر تیرے مقدر میں ہدایت ہے تو ملے گی نا، ہدایت دینے والا تو اللہ ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کی تو ذات ایسی ہے کہ اس کا اقرار تو کافر بھی کرتے ہیں، اور کافر بھی خالق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں. لیکن اصل چیز جو ہے وہ توحید الوہیت ہے. اصل چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ آدمی کو اس کا من آئے کہ لا الہ، پڑھ لو ایک دفعہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا نفی ہے، کوئی معبود برحق نہیں مگر، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر. فلا تجعلوا للہ اندادا، انداد ند سے ہے، اس کا معنی شریک بھی ہے، اس کا معنی مثیل بھی ہے، اس کا معنی مقابل بھی ہے. یعنی اللہ کا شریک نہ بناؤ، مثیل نہ بناؤ، مقابل نہ بناؤ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لا شریک لہ ولا وزیر لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا. ایک صحیح حدیث میں ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور پاک کے ساتھ اونٹنی پہ بیٹھا ہوا تھا، ہمارے درمیان میں بس صرف وہ رحل تھا اور کچھ نہیں تھا، یعنی ہم اتنے قریب بیٹھے تھے. حضور پاک نے فرمایا کہ معاذ جانتے ہو ما حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پہ کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ و رسولہ عالم. حضور اللہ کا رسول فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کی عبادت کرو لیکن شریک کسی کو نہ کرو. کیا معنی عبادت کس کی کرو؟ اچھا اگر تم کعبے کا طواف بھی کرو اور قبر کا بھی کرو تو شریک تو تم نے بنا لیا. اگر تم حج کی قربانی بھی ذبح کرو اور پیر کے نام پہ اٹا گھٹا بھی چڑھاؤ تو شریک تو تم نے بنا لیا. اگر تم خدا کو بھی سجدہ کرو اور قبروں پہ بھی سجدہ کرو تو شریک ہاں یہ کہنا کہ جی نہیں وہ تعظیمی سجدہ ہے، تو جو اللہ کا ہم کرتے ہیں اللہ کی تعظیم نہیں ہوتی ہمارے دل میں. عبادت ہو ہی نہیں سکتی جب تک دل میں تعظیم نہ ہو. آپ نے کبھی سپیکر کو سجدہ کیا ہے؟ کیوں؟ تعظیم جو نہیں ہے اس کی دل میں. سجدہ تو ہوتا اسی جگہ ہے جہاں دل میں عظمت ہو. تو حضور نے فرمایا کہ معاذ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. اور فرمایا اچھا تمہیں یہ پتا ہے کہ ما حق العباد علی اللہ، بندوں کا حق اللہ پہ کیا ہے؟ اور یا رسول اللہ اللہ جانتے ہیں، اللہ کے رسول جانتے ہیں. اور فرمایا بندوں کا حق یہ ہے کہ اگر وہ شرک نہ کریں اور توحید میں موت آئے تو ان کو جنت عطا فرمائے. یہ ان کا حق ہے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ.
جس کی موت ایمان پہ آئے اور اللہ کے ساتھ کسی کو ذات میں صفات میں شریک نہ کرے. اور اسی طرح دیکھیں نا کہ اللہ کے کتنے نام ہیں. اللہ نے خود فرمایا میرے نام ہیں اور مجھے انہی ناموں سے پکارو. اور صحیح حدیثوں میں تو 99 نام ہیں. ان للہ 99 اسما، لیکن بعض علماء نے 1000 بھی لکھا ہے، 3000 بھی لکھا ہے، لیکن صحیح حدیثوں میں 99 نام. یہ سب صفاتی نام. اسم ذات اللہ ہے، باقی الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، سب تو جب نام ہیں، صفتیں ہیں، تو لازم ہے کہ اس کا موصوف بھی تو کوئی ہوگا. صفت ہو اور موصوف نہ ہو یہ تو ہو نہیں سکتا. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات موجود. اور پھر صرف موجود نہیں ہے بلکہ وحدہ لا شریک ہے. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ عرفات میں سب سے بڑا وظیفہ، سب سے اہم دعا جو ہے الذی قلت انا والنبیون قبلی، جو میں نے بھی پڑھی، مجھ سے پہلے انبیاء نے بھی، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. دل سے پڑھ لو. اللہ کے بندے آپ تو رحمت کے دریا میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک پڑھو گے تو 1,00,000 لکھا جائے گا، ایک طواف کرو تو 1,00,000 لکھا جائے گا، ایک ریال خیرات کرو تو 1,00,000 لکھا جائے گا. اور اگر فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھے رہو، دنیا کی بات نہ کرو، سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد 2 رکعت پڑھ لو، ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو پورے عمرے اور حج کا ثواب مل جاتا ہے. تمہارے لیے دریا بہ رہا ہے. مغرب کے بعد بیٹھ کے 2 رکعت سنت جو ہے وہ تو مؤکد ہے، اس کے علاوہ 4 رکعتیں پڑھنے پورے عمرے کا ثواب ملتا ہے. اور عرفات میں حضور نے جو وظیفہ پڑھا ہے، یاد رکھنا، یہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا، کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح حج کی توفیق عطا فرمائے.